اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر جو سردیوں میں سیاحت ہے یا ونٹر ٹورزم ہے اس میں کتنا پوٹینشیل ہے؟ اگر میں بات کروں تو آپ کی جو مین ویلیز ہیں وہ ایک کاغان ویلی ہے، سوات ویلی ہے اور اس کے بعد چترال ویلی جو ہے. تو ان میں جو جتنے بھی ایکسپرٹس آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو الپائن اسکی کے ریفرنس سے یا آئی اسپورٹس کے ریفرنس سے جو سب سے بیسٹ جگہ ہے پاکستان میں وہ آپ کی بابوسر پاس والا ایریا ہے. شندور میں جو پولو کے لیے مشہور ہے، جو سب سے ہائیسٹ الٹیٹیوڈ پہ پولو کھیلا جاتا ہے، وہاں پہ آئس ہاکی بھی ہوئی. تو کیا اس آئس ہاکی کے اندر باہر سے لوگ آئے تھے یا لوکل پارٹیسپینٹ بھی تھے اس کے اندر؟ یہ بیکاز فرسٹ ٹائم تھا، اس میں کافی لوگوں کی اپریہنشن بھی تھی اور اسپیشلی لوکل کافی اس سے انہوں نے اپنا تھوڑا سا کنسرن شو کیا تھا کہ لوگوں کو کوئی فراس بائٹ نہ ہو جائے بیکاز یہ آلٹیٹیوڈ زیادہ ہے، یہاں پہ ونڈ چلتی ہے. کلام کے اندر اور گلیات کے اندر پراپر کوئی سنو مشینری لانچ کی گئی ہے تھرو جو مختلف صفائیاں کروا رہی ہے. کائٹ پچھلے کچھ چند سالوں سے کائٹ نے کافی اسٹڈیز کروائی ہیں ود دی ہیلپ آف فارن ایکسپرٹس. اس میں جو مجھے پتہ ہے وہ ڈیمز ویمز والے ہیں، ڈیسٹینیشن انویسٹمنٹ اینڈ مینجمنٹ پلان بنا ہے اس کا، جس میں آپ کا کمراٹ ہے اور یہ چترال ہے. بہت سارے اسپورٹس ہیں جو اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر ہو رہے ہیں. کہ اس میں مقامی لڑکیاں یا خیبر پختونخوا کی لڑکیاں بھی اس طرح کی جو سنو اسپورٹس ہے یا آئی اسپورٹس ہے اس کے اندر حصہ لے رہی ہیں؟ اس میں جو سوات ویلی والا ہے اس میں تھوڑا سا ایلیمنٹ کم ہے، بٹ جو اپر چترال ہے جہاں پہ یہ آغا خان کمیونٹی ہے بہت زیادہ تعداد میں پارٹیسپیٹ کرتی ہیں. میرے خیال سے کچھ سٹوریز ہم نے دیکھی تھی کہ مولو جبہ کی جو مقامی لڑکیاں ہیں ان میں جو وہاں پہ میرے خیال سے کچھ چپس پاپڑ وغیرہ بیچتی ہوئی اس ایریا کے اندر انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا اسکی اس طرح کی سپورٹس کے اندر. جی وہ اس میں ایک بچی ہے وہ ڈیف اینڈ ڈم ہے اور وہ وہاں پہ یہ جو ابلے ہوئے انڈے اور اس طرح کی سویٹس وغیرہ بیچتی ہے اور اس کو ہم نے ٹرین کیا. ماشاء اللہ بڑی ٹیلنٹڈ بچی ہے، ہر دفعہ انعام اس کو جیتی ہے اور اچھے خاصے ہینڈسم اماؤنٹ اس میں اس کو ملتی ہے ماشاء اللہ. السلام علیکم، ویلکم ٹو آور پوڈ کاسٹ. میں ہوں سہیل اظہر خان. عموماً ہم جب سیاحت کی بات کرتے ہیں تو سب سے بڑا چیلنج یہ آتا ہے کہ ہم 4-5 مہینوں کی جو موسم گرما کی سیاحت ہوتی ہے اس پہ بات کرتے ہیں اور اس کے بعد جو 6 مہینے اس کے بعد اس علاقے میں کیا ہوتا ہے اس کے اوپر بات نہیں کرتے. حالانکہ جو سیاحت ہے یا ٹورزم ہے یہ خالی سمر ٹورزم نہیں ہے، اس میں ونٹر بھی ہے اور یہ جتنی بھی ہماری سیاحتی مقامات ہیں اس میں سالہ سال چلنی چاہیے کیونکہ وہاں کے مقامی لوگوں کا روزگار ہوتا ہے اور ہماری اکانومی میں اس کا بہت بڑا انپٹ ہو سکتا ہے. تو اس وقت ونٹر ٹورزم کا جو سردیوں کے اندر جو سیاحت ہے اس کا کیا حال ہے، اس میں کیا چیلنجز ہے، اس میں کس حد تک امپرومنٹ آئی ہے اور کتنی امپرومنٹ کی فردر ہمیں ضرورت ہے، اس پہ ہم نے آج ونٹر ٹورزم کے بڑے ایکسپرٹ شاہد ندیم صاحب کو بلایا ہے اور ان سے آج ہم اس ونٹر ٹورزم کی چیلنجز کے حوالے سے بات کریں گے. شاہد ندیم صاحب کے وقت کے انتہائی مشکور ہے. شاہد ندیم صاحب، آپ تو ایڈونچر سپورٹس کے اندر ہے، کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں، 90s سے کام کر رہے ہیں. آپ پریزیڈنٹ ہے AJK ونٹر سپورٹس فیڈریشن کے، اس کے ساتھ ساتھ وائس پریزیڈنٹ ہے ونٹر سپورٹس فیڈریشن آف پاکستان کے. اس طرح بہت سارے بڑے بڑے ایونٹس آپ نے پاکستان میں ونٹر سپورٹس کے حوالے سے ارینج کیے. ان کی حوالے سے بھی تفصیلاً بات ہوگی، آپ کی اچیومنٹس کے حوالے سے بھی بات ہوگی. لیکن خیبر پختونخوا سے چونکہ میرا تعلق ہے تو ہمیں ذرا زیادہ دلچسپی ہوتی ہے خیبر پختونخوا کی ٹورزم کے حوالے سے. ہمارے ہاں یہ ہے کہ گرمیوں کے حوالے سے جتنا بھی خیبر پختونخوا ہے ان کو ہم بڑا پسند کرتے ہیں، ناردرن ایریاز کو. لیکن جب یہ شمالی علاقہ جات سردیوں میں یہ جو برف کی چادریں اوڑھ لیتی ہیں تو یہ علاقے بند ہو جاتے ہیں، پھر مقامی لوگ بھی وہاں سے نکل آتے ہیں. تو وہاں پہ یہ تصور کرنا کہ وہاں پہ اس جو ونٹر ٹورزم ہو یہ بحال ہو، یہ نظر آئے ہمیں، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس وقت ہم نے آپ سے جاننا یہ ہے کہ اس وقت جو خیبر پختونخوا کے اندر جو ونٹر ٹورزم ہے اس کی کنڈیشن کیا ہے، سردیوں میں جو سیاحت ہے وہ کتنا ہو رہا ہے، کتنا نہیں ہو رہا. ذرا تھوڑا سا اگر ہم کرنٹ کنڈیشن پہ بات کریں تو کیا صورتحال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو سب آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اس پوڈ کاسٹ کے لیے انوائٹ کیا.
اور جو ہسٹری جس طرح آپ نے خود ہی کہا کہ اس کی ریسنٹ پاسٹ میں ہم نے شروع کیا جو ونٹر سپورٹس اور اس کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ ٹورزم ہے، اور اس سے پہلے نہیں تھا. وہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ یہاں پہ جو کمیونیکیشن والی جو انفراسٹرکچر ہے وہ ابھی ریسنٹ پاسٹ میں کچھ عرصہ پہلے یہ جو روڈز آپ کی تھوڑی سی بہتر ہوئی ہیں. اور سردیوں میں اگر نارمل گرمیوں میں آپ ٹریول کرتے ہیں تو کوئی اتنا ڈیفیکلٹ نہیں ہے، بٹ سردیوں میں اسپیسیفکلی اگر روڈ بلاک ہیں، چاہے ایولانچز ہیں یا کوئی اور چیزیں ہیں، تو ان کی وجہ سے آپ کی ایکسیسیبلٹی کا پرابلم ہوتا ہے. اب آپ جو آپ کا چترال والا ایریا ہے، یا اگر آپ ناران کاغان ویلی کو دیکھیں یا سوات کو دیکھیں، تو یہ ابھی کچھ عرصہ پہلے یہاں پہ آپ کی موٹر ویز اور یہ بہتر ہوئی ہیں، جس کے بعد آپ کا ٹورزم ڈیفینیٹلی بہت زیادہ اس میں جو ہے نا لوگوں نے آنا شروع کر دیا ہے. اور یہ جو سردیوں والا ٹورزم ہے نا، اس میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ یہ زیادہ فوکس ہوتا ہے جو ساؤتھ سے لوگ ہیں نا، ان کے لیے بڑی اٹریکشن ہے. اور لاہور آن ورڈ اگر آپ ساؤتھ میں آپ دیکھیں، اگر بات کروں تو یہ جو مالم جبہ کی جو چیئر لفٹ لگی ہے، تو اس میں وہ آپ اگر ان سے میری بات ہوتی رہتی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو چیئر لفٹ ہے اس کو ساؤتھ والے چلاتے ہیں. مطلب ساؤتھ والے دنیا بہت ساری آتی ہے یہاں پہ برف دیکھنے کے لیے، اور لاہور سے بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں. باقی جو پنڈی اسلام آباد والے لوگ ہیں، ان کی تو ایکسیسیبلٹی ہے، مری تک بھی ہے. تو ان ایریاز میں جو کے پی والے ایریاز ہیں نا اسپیسیفکلی، ان میں ساؤتھ سے بہت دنیا آتی ہے، اور اسپیشلی کراچی سے. اچھا جی. لیکن اس وقت ہمیں جتنا گرمیوں میں سیاحت بحال نظر آتی ہے، اس طرح سردیوں میں بحال نظر نہیں آتی. ابھی کتنے چھوٹے موٹے ایونٹس شروع ہو گئے ہیں، یا اس وقت صورتحال کیا ہے فوکسلی؟ اگر ہم پچھلے 4-5 سال کی بات کریں تو خیبر پختونخوا میں ایسا کیا مختلف ہو رہا ہے جو پچھلے کئی سالوں سے نہیں ہو رہا تھا؟ اس میں اگر آپ دیکھیں کہ جو پاکستان میں واحد جو ونٹر سپورٹس والا یا ونٹر ریزورٹ ہے، ونٹر اور سمر دونوں ملا کے، اگر وہ مالم جبہ ہے جو سول سیکٹر میں ہے. باقی اگر میں گلگت بلتستان کی بات کروں تو جو نلتر ہے وہ ایئر فورس کے پاس ہے. اسی طرح جو رٹو والا جو ریزورٹ ہے جہاں پہ اسکی لفٹ وغیرہ یا ایسی فیسلٹیز ہیں، وہ پاکستان آرمی کے پاس ہے. تو جو پہلا سویلین ریزورٹ ہے جو کہ عام آدمی کو بھی ایکسیسیبل ہے، وہ مالم جبہ ہے. تو مالم جبہ آپ کو بہتر جانتے ہیں کہ جب یہ 1984 میں اس کی شروعات ہوئیں، اس کے بعد کچھ عرصہ تک یہ پولیٹیکل وہ انوالومنٹ کی وجہ سے یہ ایوارڈ نہ ہو سکا. پھر اس کے بعد جب یہ فائنلی پی ٹی ڈی سی نے اسے شروع کیا، تو اس کے بعد 2008 میں، اور اس کے بعد جو ہے نا یہاں پہ جو بھی انسرجنسی تھی، اس کی وجہ سے یہ سارا ریزورٹ جو ہے نا یہ ختم ہو گیا. اور پھر دوبارہ اس کو 2014 میں اس کی بڈنگ ہوئی تھی، جو کہ جو مالم جبہ ریزورٹ والے جو ابھی پریزنٹ آنر ہیں، یہ جو خیبر ٹوبیکو والے، انہوں نے یہ بڈ ون کی تھی. اور اس کے بعد سے یہ 2016 میں انہوں نے اس کی باقاعدہ شروعات کی تھی. اور 2017 میں ہم نے پہلا یہاں پہ ونٹر سپورٹ فیڈریشن نے پہلا یہاں پہ انٹرنیشنل اسکی فیڈریشن والا ریسز کنڈکٹ کروائی تھیں. تو اس کے بعد روڈ نیٹ ورک بھی بہت بہتر ہو گیا ہے، چاہے وہ مالم جبہ کی روڈ کی ہم بات کریں، اور سوات موٹر وے کی بات کریں، یا پھر اگر آپ چترال میں جو لواری ٹنل ہے، اس میں اس سے پہلے لواری ٹنل بھی ایکسیسیبلٹی نہیں تھی، تو چترال کی تو ایکسیس ہی نہیں تھا. تو ابھی سوات ہو گیا، چترال ہو گیا، کاغان ہو گیا، ان کی ایکسیسیبلٹی بہت اچھی ہو گئی ہے، موٹر وے ہے. اور لاہور سے ہو گیا یا ساؤتھ سے جو لوگ آتے ہیں، تو ان کو یہاں پہ پہنچنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے سفر بھی کم ہو گیا ہے. تو ابھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو اگر تھوڑا سا فوکس کیا جائے، اور یہ جو دیکھیں کہیں پہ بھی جو ٹورزم کا فٹ فال ہے وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتا ہے آپ کی وہاں پہ ایکٹیویٹیز کتنی آپ کنڈکٹ کرواتے ہیں. ٹھیک ہے. تو فار ایگزامپل مالم جبہ میں ایونٹس ہوتے ہیں، وہاں پہ بہت سارے لوگ آتے ہیں، سویلین مطلب بہت سارے لوگ ساؤتھ سے بھی آتے ہیں صرف برف دیکھنے کے لیے، لیکن ان ایونٹس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے بھی بہت سارے لوگ ٹریول کرتے ہیں فرام کراچی، فرام AJK، فرام ادر پلیسز.
تو اس وجہ سے یہ ایک ریزورٹ آپ نے بنایا. ابھی گبین جبہ کی بات ہو رہی ہے کہ وہاں پہ بھی چھوٹے چھوٹے ایونٹس کنڈکٹ ہونے شروع ہو گئے ہیں. سوات میں فردر آگ کلام میں اگر آپ جائیں تو کلام میں بھی ابھی ہوٹلز جو ہے نا وہ سردیوں میں کھلنا شروع ہو گئے ہیں اور وہاں پہ لوگ جاتے ہیں, نئے ہوٹلز کو بن گئے ہیں. تو اس وجہ سے یہ اسی طرح چترال میں اگر آپ دیکھیں مڈگلاش ویلی جو ہے یہ اس میں انگریز کسی زمانے میں یہاں پہ 1926 میں, اور اس وقت ادھر جو چترال والا جو اسکی کلب تھا وہ مڈگلش میں اسٹیبلش تھا, اور اس طرح برملش میں بھی ان کی اسکی والی سائٹس تھیں. تو اس میں بھی ابھی لوگوں کو آہستہ آہستہ میری ابھی اس دفعہ تو انفارچونیٹلی سنو بہت کم ہوئی اور ابھی جو لیٹ ہو رہی ہے تو یہ اتنی فیزیبل نہیں ہے, اور اوپر سے رمضان آ گیا ہے. ادروائز میری مڈگلش والوں سے بات ہو رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ ابھی بھی ساؤتھ سے, کراچی سے, لاہور سے, پنڈی سے لوگ جو ہے نا جو ہمارا ایک ایونٹ انہوں نے ابھی کنڈکٹ کروا رہے ہیں اور اس کے لیے لوگوں کی بکنگ ہے, اور جس کی وجہ سے وہ کافی ٹورسٹ وہاں پہ جا رہا ہے. تو ندیم صاحب مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر جو سردیوں میں سیاحت ہے یا ونٹر ٹورزم ہے اس میں کتنا پوٹینشیل ہے, اور کون سی ایسی جگہیں ہیں خاص کر خیبر پختونخوا کے اندر کہ جہاں پہ ایک بہت بڑا پوٹینشیل دیکھا جا رہا ہے ونٹر ٹورزم کے اندر؟ اس میں آپ اگر میں بات کروں تو آپ کی جو مین ویلیز ہیں وہ ایک کاغان ویلی ہے, سوات ویلی ہے, اور اس کے بعد چترال ویلی جو ہے. تو ان میں جو جتنے بھی ایکسپرٹس آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو الپائن اسکی کے ریفرنس سے یا آئی اسپورٹس کے ریفرنس سے جو سب سے بیسٹ جگہ ہے پاکستان میں وہ آپ کی بابوسر پاس والا ایریا ہے, یہ ناران والا جو ایریا ہے. جہاں پہ سلوپس آپ دیکھیں بڑی خوبصورت لمبی لمبی سلوپس ہیں, اور آلٹیٹیوڈ اس طرح کا ہے کہ جہاں پہ بڑے آرام سے آپ جو ہے نا یہاں پہ انفراسٹرکچر اسکی والا بلڈ اپ کر سکتے ہیں. سملرلی اگر ہم ناران کے بعد سوات میں دیکھیں, سوات میں نے جس طرح پہلے بات کی کہ آپ کا مالم جبہ آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے. اس وقت گبین جبہ کی گورنمنٹ آف کے پی جو ہے نا اس کے لیے کافی عرصے سے ایفرٹس ہو رہی ہیں کہ وہاں پہ بھی کوئی اس پہ ونٹر اسپورٹس والا جو ہے نا سیٹ اپ بنایا جائے, اس کو ایک جس طرح مالم جبہ کا ریزورٹ ہے اس طرح کا اس کو بھی ڈیولپ کیا جائے. اسی طرح جو اپر سوات میں جو کالام والا ایریا ہے یہاں پہ بایون والا جو ہے وہ بھی اس کی فیزیبلٹی بھی ہوئی ہے, اور اس کے میں بھی بڑا پوٹینشیل ہے. وہاں پہ بھی آپ بڑی اچھی سلوپس وہاں پہ بن سکتی ہیں, اس کی کلوز پراکسیمیٹی ہے, روڈ نیٹ ورک ہے سارا وہاں پہ اویلیبل ہے. اسی طرح جب آپ موو جاتے ہیں ادھر سے سوات کی ادھر چترال کی طرف, تو چترال میں جو لواری ٹاپ ہے وہ اٹ سیلف یہاں پہ بھی کسی زمانے میں لوگ اسکینگ کرتے تھے. تو یہاں سے اگر آپ شروع کریں, اور مڈگلاش والا جو ایریا ہے اس میں بڑا پوٹینشیل ہے بیکاز یہاں پہ سنو کافی ہوتی ہے, اور جو اپر چترال ہے وہ آئیڈیل ہے فار آئس اسپورٹس بیکاز وہاں پہ ٹیمپریچر پلامٹ کرتے ہیں کافی سردیوں میں, اور اس کی وجہ سے یہاں پہ جو آؤٹ ڈور رنگس ہیں وہ لوگ بناتے ہیں. اور ابھی پچھلے 3-4 سال میں یہاں پہ کافی فیڈریشن نے کام کیا ہے, جس کے بعد اب وہاں پہ آپ اگر دیکھیں گبور ہو گیا, جو انجگان ویلی ہے یا جو گرم چشمہ والی ویلی ہے اس میں لوگ وہاں سے آ رہے ہیں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے. اسی طرح آپ کی جو بونی ہے, بونی میں بھی کافی عرصے سے آئی اسپورٹس والا چل رہا ہے. پرواک ہے اس کے بعد بونی کے بعد, وہاں پہ بھی آپ کا بڑا اچھا پوٹینشیل ہے. یہاں پہ کینیڈین بھی آ کے جو کینیڈین ہائی کمیشن ونڈی گل مور تھی انہوں نے بھی آ کے یہاں پہ کافی اکوپمنٹ بھی دیا ہے, اور ہم لوگوں نے بھی کافی وہاں پہ کام کیا ہے. بونی میں پچھلے 2 سال سے بونی اور پرواک میں کام کر رہے تھے, اور ابھی اس دفعہ ہم نے ہرچین میں کیمپ ایک 7 days کا کیا تھا جس میں لوور چترال اور اپر چترال اور ان سب سے ٹیمیں آئی تھیں 100+ ایتھلیٹ سے جن کو وہاں پہ ٹریننگ امپارٹ کی گئی. اور اس کے بعد پھر ایک کنکلوڈنگ سیشن ہم نے شندور میں فرسٹ ٹائم کیا, جہاں پہ چترال کی یہاں سے جو ٹریننگ کیمپ تھا اس سے جو ٹیم ہم نے سلیکٹ کی تھی, اس کے بعد ایک گلگت سے ایک ٹیم آئی تھی اور جس نے وہاں پہ ہم نے جن کے ساتھ آئس ہاکی کا میچ کھیلا اور پلس کرلنگ والی وہاں پہ ایکٹیویٹی ہوئی. تو یہ ایک بڑا پرانا ڈریم تھا, اور وہ یہ تھا کہ جس طرح شندور کو ہم ایک ایکٹیویٹی کا ہب بنائیں بیکاز وہاں پہ انفراسٹرکچر اویلیبل ہے, اور جس طرح آپ کی یہ جو آپ کا پولو ہوتا ہے وہاں پہ, تو اسی طرح یہاں پہ آئس ہاکی اور اس کے ایونٹ بھی وہاں پہ کروائے جائیں. اس میں آئس کے علاوہ الپائن اسکی کے بھی بڑے ایونٹ یہاں پہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم سے ہوں گے بیکاز اس کی سلوپس اگر آپ دیکھیں وہاں پہ اچھی سنو ہے اور ان کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے فار الپائن اسکی. یہاں پہ تو بہت سارے آئس اسپورٹس ہیں یا سنو اسپورٹس ہیں, اس کے اوپر تو آپ سے بات ہوگی اور آپ بڑے اچھی ایونٹس کروا رہے ہیں اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر. لیکن مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ جب آپ کسی جگہ پہ پہنچتے ہیں, خاص کر برفباری
برفباری میں اور سنو ہو رہا ہو تو وہاں پہ پہنچنا بڑا مشکل ہو رہا ہوتا ہے اور روڈز بلاک ہو چکی ہوتی ہے تو لوگ تو نہیں پہنچ پاتے. تو اس وقت وہاں کے کچھ علاقوں کے حالات کیسے ہیں؟ کیا لوگوں کی ایکسیسیبلٹی ہے یا گورنمنٹ اس میں کچھ کر رہی ہے؟ جی اگر جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کاغان ویلی اور سوات ویلی میں تو روڈز ماشاءاللہ بڑی اچھی ہیں. اور کاغان میں انفارچونیٹلی بیکاز وہ جو سکی کناری والا جو ڈیم انڈر کنسٹرکشن ہے اس کی وجہ سے ابھی تھوڑا سا سردیوں میں وہاں پہ ایکٹیویٹی نہیں ہوتی. بٹ انشاءاللہ جب یہ روڈ بھی تھرو ہو جائے گی اور بابو سر کا بھی جو پلان ہے گورنمنٹ کا کہ یہاں پہ ٹنلنگ ہونی ہے تو یہ پورا کا پورا ایریا جو سردیوں میں ایکسیسیبل ہوگا. بٹ جہاں تک اس کا سوات ویلی کا تعلق ہے تو یہاں پہ مالم جبہ کی تو یہ چکدارا والی سائڈ سے آپ کی روڈ ایکسیس ٹھیک ہے. مالم جبہ کی روڈ بھی ریسنٹ پاس میں بنی ہے اور بڑی اچھی میٹل روڈ ہے. اس کی جو لوکل گورنمنٹ ہے وہ ساری اس کی صفائی اور اس کی جو سنو کلیئرنگ ہے وہ ساری سیزن میں ہوتی ہے. اس میں جو ریزورٹ والے ہیں وہ بھی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, ان کی بھی اپنی مشینیں ہیں جس کی وجہ سے اس روڈ کو کھلا رکھا جاتا ہے بیکاز بزنس انٹرسٹ ہے تو اس وجہ سے اس کو کھلا رکھا جاتا ہے. اور کالام کی روڈ بھی جو ہے مورلیس اوپن ہی رہتی ہے جس کی وجہ سے ٹورسٹ کو ایکسیسیبلٹی ہے. اس میں اب جب سے یہ آپ کی ٹنل بنی ہے لواری پاس والی جو ہے اس کے بعد چترال میں بھی ایکسیسیبلٹی ہے جو یہاں سے بیکاز فائنلی یہ جو روڈ اس کی وائڈننگ ہو رہی ہے چترال والی جو روڈ ہے بونی آن ورڈ تو اس میں انشاءاللہ امید یہی ہے کہ جو سی پیک والا روٹ آئے گا ادھر خضر ویلی سے اور شندور سے کراس کرتا ہوا جو اس نے مستوج اور پھر آگے بروغل کی طرف جانا ہے اس کی وجہ سے بھی ایکسیسیبلٹی بہت اچھی ہو جائے گی. اور اس روڈ کا بھی جو ہے نا دس از آلسو پارٹ آف سی پیک اور اس کی وائڈننگ ہو چکی ہے جو بونی آن ورڈ یا چترال سے جو وہ روڈ ہے تو اس میں بھی جو گورنمنٹ جو ہے اس کے اوپر فوکس کر رہے ہیں اور یہ بڑی جلدی یہ روڈیں جو ہے نا اسی طرح بہتر ہو جائیں گی. یہ روڈوں کے اوپر تو آپ نے بات کی, میرے خیال سے اس وقت کلام کے اندر اور گلیات کے اندر پراپر کوئی سنو مشینری لانچ کی گئی ہے کائٹ کے تھرو جو مختلف صفائیاں کروا رہی ہے اور روڈز کو ابھی ریسنٹلی ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے تھے کہ بڑی ہیوی مشینری روڈ صاف کر رہی ہوتی ہے جیسی برفباری ہو جائے ود ان 2-3 آورز وہ پورا روڈ کلیئر ہوتا ہے. جی کائٹ پچھلے کچھ چند سالوں سے کائٹ نے کافی اسٹڈیز کروائی ہیں ود دی ہیلپ آف فارن ایکسپرٹس. اس میں جو مجھے پتہ ہے وہ ڈیمز ویمز والے ہیں ڈیسٹینیشن انویسٹمنٹ اینڈ مینجمنٹ پلان بنا ہے اس کا جس میں آپ کا کمراٹ ہے اور یہ چترال ہے اور اس طرح کی 1-2 ڈیسٹینیشنز ہیں جو کے پی کی جو ہے نا ان کی ڈیمز ویم جو ہے نا اور اس طرح وزٹر مینجمنٹ جو ہے اس کے پلانز بنے ہیں. پھر آپ کے جو آئی ٹی زیز ہیں اس کی اسٹڈیز کمپلیٹ ہو چکی ہوئی ہیں تو یہ ساری بڑی سسٹمیٹیکل طریقے سے ایک ایفرٹس ہو رہی ہیں اور آئی ایم پریٹی شیور کہ یہ اسی طرح اگر ہوتا رہا تو آگے اس کا جو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو کے پی ہے وہ ہب ہے سمر ٹورزم میں میکسیمم لوگ یہاں پہ ٹریول کرتے ہیں اور یہ انشاءاللہ اگر یہ روڈ کی ایکسیسیبلٹی بہتر ہو جاتی ہے اور نئے جو ہوٹلز وغیرہ بن جاتے ہیں جن میں آپ کی ہیٹنگ ارینجمنٹ اور اس طرح کے ہوں گے تو لوگ ڈیفینیٹلی ٹریول کریں گے. ابھی سردیوں میں یہاں پہ آپ کو مالم جبہ میں پی سی میں کمرہ ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے اور سردیوں گرمیوں میں ماشاءاللہ وہ ٹھیک چل رہا ہے. تو اس میں اسی طرح جو ہم بھی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو بھی ایجوکیٹ کریں تھرو فیڈریشن اینڈ تھرو گورنمنٹ کے جو لوگ آتے ہیں ان کو کمفرٹیبل رکھنا ان جتنا کمفرٹیبل رکھیں گے اتنا لمبا وہ وہاں پہ اسٹے کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو بھی جو آئس رنک بن رہے ہیں یا جو ریزورٹ بن رہے ہیں ان کی ویسینٹی میں جو لوگ ہیں ان کو ان کے ساتھ انوالو کیا ہے. فار ایگزامپل جس طرح ابھی ہم نے ہرچند میں 1 ہفتے کا جو وہ کیا تھا ٹریننگ کیمپ کیا تھا تو ہم نے جو وہاں کے ریسٹ ہاؤس والے لوگ ہیں ان کو ساتھ انگیج کیا تھا. اسی ریسٹ ہاؤس والے نے پورا رنک بنایا اپنی جگہ پہ اور اس کا فائدہ یہ آپ کو ہوا کہ وہ آٹومیٹکلی آپ کو وہ والی ایفرٹ جو ہے نا وہ جو آپ نے باہر سے آگے کرنی تھی وہ وہاں پہ لوکل یوتھ نے مل کے اور پلس جو بزنس کمیونٹی انہوں نے مل کے اس کو رنگ کو اسٹیبلش کیا اور ہم نے جا کے وہاں پہ ٹریننگ کیمپ اور جو بھی ٹیکنیکل جو ڈیلیگیٹ تھے وہ اس کی طرف سے گئے فیڈریشن کی طرف سے اور وہاں پہ یہ چیزیں کنڈکٹ کی. شاید ندیم صاحب اس وقت ہم آپ سے بیٹھنے کا کانسیپٹ ہمیں یہ بھی تھا کہ ہم ونٹر ٹورزم کے اوپر تو بات کریں لیکن ہم جو ونٹر کے اندر سپورٹس ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں کیونکہ سپورٹس ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہم بہت پیچھے ہیں اور پھر ونٹر کے اندر جو سپورٹس ہے وہ تو ایک خواب ہی لگتا ہے کہ یہ بھی کبھی پاسبل ہو سکتا ہے. اس وقت آپ
کس طرح کے جو اسپورٹس ایکٹیویٹیز ہیں، خاص کر سنو اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز، وہ خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہے پچھلے کئی سالوں سے جو آپ کر رہے ہیں یا ہو رہی ہے؟ جی، اس میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ جب جس طرح میں نے کہا کہ پہلا ہم نے انٹرنیشنل اسکی فیڈریشن والی جو ریسز ہیں وہ پہلی نلتر میں ہوئی تھی 2015 میں، جس میں جو ٹرکش ٹیم تھی صرف ایک اکیلی ٹیم آئی تھی. اس کے بعد جو سیکنڈ ہم نے ایونٹ کروایا تھا انٹرنیشنل اسکی فیڈریشن کا ریسز جو کروائی تھیں، جس میں انٹرنیشنل ایتھلیٹس آئے تھے، مور دین 40 کے قریب ڈفرینٹ نیشنلٹی کے ایتھلیٹس آئے تھے، اور وہ مالم جبہ میں کنڈکٹ ہوئی تھی. اور اس کی وجہ سے معلوم جب بیکاز 2016 میں سٹارٹ ہوا تھا، 17 میں یہ ایونٹ ہوا، تو اس کی وجہ سے پوری دنیا میں اس کا جو ہے نا نام ٹریول کیا، اور ایک بڑا سافٹ امیج گیا پاکستان کا، بیکاز اس سے پہلے آپ کو پتہ تھا کہ یہاں پہ جو انسرجنسی تھی اس کی وجہ سے کافی لوگوں کی اپریہنشنس تھیں، اور اس پہ بڑی پوری انٹرنیشنل میڈیا میں باتیں ہو رہی تھیں. تو اس ایونٹ کی وجہ سے وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ لوگ خاموش ہو گئے کہ اگر یہ باہر سے لوگ آ رہے ہیں، ایونٹ کروا رہے ہیں یہاں پہ، اور اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا حالات ٹھیک ہیں. تو یہ ایک بڑا پازیٹیو میسج جاتا ہے جب آپ باہر سے لوگ آتے ہیں اور وہ لوگ یہاں پہ آ کے آن گراؤنڈ جب چیزیں دیکھتے ہیں، تو یہ ایمبیسڈرز آپ کے ہوتے ہیں جو باقی ورڈ آف ماؤتھ سے جا کے پوری دنیا میں جا کے جب واپس جاتے ہیں تو وہاں پہ بتاتے ہیں کہ جی جو ہماری ہاسپٹیلٹی ایک ہماری اسٹرینتھ ہے، اور پلس جا کے خوبصورتی ہے یہاں پہ، پائن فارسٹ ہیں اور سلوپس اچھی ہیں، ماؤنٹینز اچھے ہیں. ایونٹ تھا یہ کتنا بڑا تھا، اور اس کے بعد آپ نے کیا امپیکٹ دیکھا اس ایونٹ کا اکراس دا گلوب؟ لوگوں نے آپ کے ساتھ رابطے کیے یا گورنمنٹ کے ساتھ رابطے کیے؟ کیونکہ اس طرح یہ جو ایونٹ آپ کہہ رہے ہیں 2016 میں، اس کو بہت زیادہ کوریج بھی ملی تھی. جی، اس کی انٹرنیشنل کوریج بھی تھی، اور الجزیرہ والے اور باقی جو لوگ ہیں انہوں نے کافی اس کی کوریج کی، اور اس کے بعد پھر یہ ایک ریگولر اس کا فیچر بن گیا. اس کے بعد انفارچونیٹلی بیکاز آف کرونا تھوڑا سا ایک بریک آئی تھی، بٹ اس میں بھی ہم نے جو ایک پہلا انٹرنیشنل سنو بورڈنگ کا ایونٹ تھا وہ یہاں پہ مالم جبہ میں کروایا تھا ڈیورنگ کرونا، اور وہ بڑا سکسیزفل گیا تھا. بہت سارے لوگ آئے تھے جنہوں نے پارٹیسپیٹ بھی کیا، اور اس کی وجہ سے بھی بڑا ایک اچھا میسج گیا تھا کہ انہوں نے پاکستان گورنمنٹ نے بڑے اچھے طریقے سے جو ہے کرونا کو ہینڈل کیا ہے، اور نہ صرف لوگ بڑے کمفرٹیبل ہیں، فارنرز بھی جا رہے ہیں. تو یہ جو ونٹر ٹورزم کے اندر پھر دوسرا ایک بڑا ایونٹ میرے خیال سے آپ لوگوں نے نلتر میں کیا تھا. جی اس کے بعد وہ نلتر میں تو خیر ایونٹ ہوتے رہتے ہیں، بٹ مالم جبہ بیکاز ابھی یہاں پہ چیئر لفٹ بھی ہے اور سلوپ بھی ہے، تو یہاں پہ کافی سارے ایونٹ پچھلے 4-5 سال میں کنڈکٹ ہوئے ہیں. اس میں ایک اور میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ ونٹر میں ہم نے پہلی سنو میراتھن جو ہے نا اس پورے سب کانٹیننٹ میں پہلی دفعہ یہاں پہ مالم جبہ میں کنڈکٹ کروائی تھی، جس میں سے پورے پاکستان سے لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا، اور یہ فیبرری میں ہوئی تھی. اور اس میں جو ہے نا لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا تھا، اور ایک خاتون آئی تھی اسپیشلی امریکہ سے، بیکاز یہ لوگ جو میراتھن رنر ہیں پورے سب انہوں نے سب کانٹیننٹس میں یہ جا کے بھاگتے ہیں، تو وہ امریکہ سے آ کے اس خاتون نے یہاں پہ پارٹیسپیٹ کیا تھا. اور اس کے علاوہ پورے پاکستان سے لوگ آئے تھے جنہوں نے یہاں پہ سنو میراتھن میں پارٹیسپیٹ کیا. تو وہ ہمارا پہلا ایونٹ تھا جو پورے پاکستان میں اس طرح کا کنڈکٹ ہوا ونٹر میں. تو اس طرح کی جو ایونٹس آپ آرگنائز کرتے ہیں تو اس میں گورنمنٹ کے ساتھ تک انوالو ہوتی ہے آپ کے ساتھ، خاص کر جو پچھلے 2 اب ایونٹس ہو رہے ہیں مالم جبہ کے اندر؟ جی، اس میں ونٹر اسپورٹ فیڈریشن کی بڑی سی کولیبریشن رہی ہے ود KPCTA اور جو ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہے، تو ان کی ہمیں ہمیشہ بلیسنگ ہوتی تھی. اور یہ جتنے پرائزز اور ڈریسز ایتھلیٹس کے اور ادھر جو ارینجمنٹس ہوتے تھے وہ سارے کے سارے اس میں ہمیں یہ سب ان کی سپورٹ ملتی تھی گورنمنٹ آف KP کی. اچھا، اس کے بعد اگر ہم دیکھیں چترال کی بات کریں تو چترال میں اس طرح کے جو بڑے ایونٹ ہے، میں نے سنا ہے کہ چترال میں آئس ہاکی کرائی گئی ہے پچھلے سال، جو میرے لیے بڑے حیران کن تھا. جی، دسمبر میں 23 دسمبر ٹو 28 دسمبر ہم نے یہاں پہ ہرچند میں ایک ہم نے کیمپ کیا تھا، جس میں اپر چترال لوور چترال سے ایتھلیٹس آئے تھے. مور دین 100 ایتھلیٹس آئے تھے، اس میں بچیاں بھی تھیں اور لڑکے بھی تھے، اور ان کی ٹریننگ ہم نے کروائی. اور اس کے بعد پھر ایک میچ کنڈکٹ کیا، اس میں ہم نے ارینج کیا تھا، جس میں GB سے ایک ٹیم آئی تھی، اور ان کا آئس ہاکی کا میچ اوپر شندور میں ہوا تھا، جو کہ اپنی نوعیت کا پہلا ایک ایونٹ تھا، اور اس سے بہت زیادہ بوسٹ ملا ہے.
اور پہلے 2-3 سال سے ہم کام کر رہے تھے اپر چترال میں, بٹ اتنا زیادہ رسپانس نہیں تھا لوگوں کا. بٹ ابھی لوگ بہت زیادہ کین ہیں اور اس میں بہت زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہیں, اور اسپیشلی جو بچیاں ہیں ان کے لیے یہ بڑی اچھی اپرچونٹی ہے. تو ابھی جب ہم نے ایونٹ کروایا تھا تو میں ان سے پوچھتا تھا کہ سردیوں میں ادروائز آپ کیا کرتے تھے, تو انہوں نے کہا تھا سارا دن اندر بیٹھے رہتے تھے اور کیرم بورڈ کھیلتے تھے. اور اب ابھی ارد گرد کے جتنے بھی گاؤں تھے ہر چین کے ساتھ کافی دور سے بچیاں آتی تھیں اور بچے آتے تھے جو کہ آ کے یہاں پہ اپنے ٹائم کا انتظار کرتے تھے اور وہ ٹریننگ لیتے تھے. اور اس کے بعد ہمارے لیے بھی بڑا شاکنگ ہے کہ شندور میں جو پولو کے لیے مشہور ہے, جو سب سے ہائیسٹ الٹیٹیوڈ پہ پولو کھیلا جاتا ہے, وہاں پہ آئس ہاکی بھی ہوئی. تو کیا اس آئس ہاکی کے اندر باہر سے لوگ آئے تھے یا لوکل پارٹیسپینٹ بھی تھے اس کے اندر؟ یہ بیکاز فرسٹ ٹائم تھا, اس میں کافی لوگوں کی اپریہنشن بھی تھی اور اسپیشلی لوکل کافی اس سے انہوں نے اپنا تھوڑا سا کنسرن شو کیا تھا کہ لوگوں کو کوئی فراسٹ بائٹ نہ ہو جائے, بیکاز یہ آلٹیٹیوڈ زیادہ ہے, یہاں پہ ونڈ چلتی ہے. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ 2 دن پہلے جب یہ ایونٹ ہو رہا ہم نے کنڈکٹ کرنا تھا 28 کو, تو 26 کو میں دسمبر کو میں اوپر گیا تھا اور وہاں پہ بہت زیادہ ونڈ چل تھا اور ونڈ بہت تیز چل رہی تھی اور کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا وہاں پہ. اور ٹو آر گڈ لک کہ ہم جب 28 کو وہاں پہ گئے ہیں تو وہ سنی تھا اور اس میں ٹیمپریچرز ور ویری ماڈریٹ, اور ہمیں جو ہے نا وہاں پہ کوئی پرابلم نہیں آئی. تو اس میں ابھی اس سے ہمیں تھوڑی سی انکریجمنٹ ملی ہے, اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو نیشنل آئس اسپورٹس ایونٹس ہیں جو کہ نلتر یا گلکین یا جی بی میں جو ہوتے ہیں, تو یہ انشاءاللہ اس کو ہم فیوچر میں پلان کریں گے کہ اس کو ادھر شندور میں کریں. اور اس میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ اس میں جو کے پی سی ٹی اے والے ہیں تاشفین صاحب اور جو سیکٹری ٹورزم ہیں بختیار صاحب, ان کی بڑی سپورٹ رہی, بیکاز میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ جو آپ کے ایڈوائزر ہیں ان کو بھی لوگوں نے لیٹر لکھے کہ جناب یہ کام نہ کریں اور اس میں جو ہے نا لوگوں کا نقصان ہو جائے گا اور لوگ بیمار ہو جائیں گے یا ونڈ زیادہ چلتی ہے یا فراسٹ بائٹ ہو جائے گی. بٹ انہوں نے جو میں نے ان سے جس طرح ہم نے پلان کیا تھا اسی طرح ہم نے ایگزیکیوٹ کیا, اور اس میں انشاءاللہ ان کی بہت زیادہ سپورٹ رہی ہمیں کے پی ٹورزم اور کے پی سی ٹی کی. تو اس طرح کی جب ایونٹس ہوتے ہیں, جس طرح آپ نے شندور کے اندر یہ آئس ہاکی کا ایونٹ کیا, تو اس کا امپیکٹ کیا پڑتا ہے وہاں کی کمیونٹیز کے اوپر, یا وہاں کی کمیونٹیز کو اس طرح کی ایونٹ سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو بتاتا جاؤں, یہاں پہ 2019 میں نے کچھ اکوپمنٹ ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے یہاں پہ آیا تھا, اور میں نے لاسپور میں کچھ اکوپمنٹ دیا تھا. اور وہ ابھی لاسپور بیکاز اس کے قریب ہے شندور میں, جب یہ ایونٹ ہوا تو وہاں پہ لاسپور سے بھی لوگ آئے, تو ان سے وہ اتنے سال انہوں نے اس اکوپمنٹ کو یوٹیلائز نہیں کیا, لیکن ابھی جب انہوں نے یہ ایونٹ ہوتے ہوئے دیکھا تو ابھی مجھے وہاں سے ہر دوسرے تیسرے دن جو ہے نا ادھر پکچرز آتی ہیں کہ لاسپور والوں نے اسکینگ بھی شروع کر دی ہے, لاسپور والوں نے آئس رنک بھی بنا لیا ہے. تو یہ موٹیویشن لوگ جب دیکھتے ہیں نا, جب آپ کہیں پہ کوئی چیز ایونٹ کرواتے ہیں یا ایکٹیویٹی کرواتے ہیں, لوگ خود دیکھتے ہیں, تو اس سے ایک جو موٹیویشن آتی ہے وہ اس طرح نہیں آ سکتی کہ جو لوگوں کو آپ جتنا مرضی لیکچر دیتے رہیں بتاتے رہیں. تو یہ آپ کے سامنے ایک ایگزامپل ہے کہ سورلاسپور والے 2019 سے ابھی تک آج تک کچھ نہیں کیا تھا, ابھی وہ سارے کے سارے بچے جو ہیں نا وہاں پہ آئس الپائن اسکی بھی کر رہے ہیں, اور انہوں نے آئس رنگ بھی اپنا اسٹیبلش کر لیا. آپ نے یہاں پہ ذکر کیا ایک الپائن اسکی کا, تو اس کے کتنے ایونٹس ہو رہے ہیں اس وقت خیبر پختونخوا میں, اور یہ کس طرح ایک کامیاب سپورٹس ہے؟ اس میں اس دفعہ الپائن اسکی جو ہے, اس میں جو ہم 2-3 ایونٹ کرواتے ہیں وہ ہے سلالم, جائنٹ سلالم جو اسکی میں ہے, اس طرح سنو بورڈنگ کا ایونٹ کرواتے ہیں. تو اس میں ابھی اس دفعہ فیڈریشن نے پلان کیا ہوا تھا انٹرنیشنل اسکی فیڈریشن والی ریسز یہاں پہ دوبارہ, بٹ انفارچونیٹلی سنو نہیں ہو سکی جس کی وجہ سے وہ ریسز کینسل کرنے پڑی, ادروائز وہ ساری کی ساری یہاں پہ پلان تھی. اچھا جی. تو باقی جو آئس اسپورٹس والا ہے وہ جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ ہم نے اپر چترال میں یہ کروایا اور اس کو ایک ریگولر فیچر بنائیں گے, اور ہم کوشش کریں گے کہ یہاں پہ نیکسٹ ٹائم جو شندور میں ایونٹ کرواتے ہیں ایک تو نیشنل ہم وہاں پہ کنڈکٹ کروائیں اور اس میں انٹرنیشنل ٹیمز کو بھی انوائٹ کریں. فار ایگزامپل افغانستان والے جب انہوں نے فوٹوگرافس دیکھی اینڈ دے ور ویری کین, انہوں نے کہا جی کرلنگ کی ہماری ٹیم ہے. پھر کابل میں انہوں نے جو کرلنگ کرتے رہے ہیں اس کی فوٹوگرافس اور ویڈیوز ہمارے ساتھ شیئر کی, تو وہ کافی بہتر ہے. ہم نے تو ریسنٹ پاس میں شروع کی ہے کرلنگ, اور اس یہ کابل والے کافی عرصے سے کر رہے ہیں, اور یہ کابل سے بہت سارے لوگ پہلے بھی آتے تھے ہمارے ایونٹس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے, مالم جبا ہو گیا یا نلتر ہو گیا. تو یہ جو کراس کٹنگ اور سنو بورڈنگ ہے,
اس میں لوکلس کا جب آپ اس طرح کے ایونٹس کرتے ہیں تو ان کے انٹرسٹ کس حد تک ہوتا ہے؟ دے ڈو پارٹیسپیٹ ان دس ایونٹس یا وہ دیکھنے کی حد تک ہوتا ہے؟ نہیں، دیکھنے کی حد تک نہیں. لوگ بیکاز ہمارے پاس تھوڑی سی لمیٹیشن ہوتی ہے اکوپمنٹ کی، تو اس وجہ سے ہم لوگ جو آلریڈی ٹرینڈ ہیں اور جتنے لوگوں کو ٹرین کر سکتے ہیں وہ ایک تھوڑی لمیٹڈ نمبر ہے. تو اس ادروائز لوگ تو بہت زیادہ انتھوزیاسٹ ہیں اور بہت زیادہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اگر آپ معلم جبہ میں بھی چلے جائیں تو آپ اتنے لوگ ہو جاتے ہیں کہ آپ کو باہر سے کسی ایتھلیٹ کی بلانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اچھا. جی. اور اس میں ماشاء اللہ ابھی جو بچیاں ہیں، پہلے تو ذرا ٹرینڈ کم تھا، تو اور ابھی معلم جبہ میں بہت ساری بچیاں بھی آتی ہیں جو کہ آگے اسکینگ کرتی ہیں. میرے خیال سے کچھ سٹوریز ہم نے دیکھی تھی کہ معلم جبہ کی جو مقامی لڑکیاں ہیں ان میں جو وہاں پہ میرے خیال سے کچھ چپس پاپڑ وغیرہ بیچتی ہوئی اس ایریا کے اندر، انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا اسکی اس طرح کی اسپورٹس کے اندر؟ جی. وہ اس میں ایک بچی ہے، وہ ڈیف اینڈ ڈم ہے، اور وہ وہاں پہ یہ جو ابلے ہوئے انڈے اور اس طرح کی سویٹس وغیرہ بیچتی ہے، اور اس کو ہم نے ٹرین کیا. وہ ماشاء اللہ بڑی ٹیلنٹڈ بچی ہے، اور اس کو پیٹرنائز کر رہی ہے، فیڈریشن بھی کر رہی ہے، ایسوسیشن بھی کر رہی ہے. اور اس کو ماشاء اللہ وہ ہر دفعہ، ایک تو ابھی تو فی الحال کم ہے اسٹرینتھ ان کی، ہر دفعہ انعام اس کو جیتی ہے اور اچھے خاصے ہینڈسم اماؤنٹ اس میں اس کو ملتی ہے ماشاء اللہ. تو اس کی وجہ سے وہ کافی، اس کے پیرنٹس بھی انکریج کرتے ہیں اور وہ ریگولر پارٹیسپیٹ کرتی ہے بچی. شاید ندیم صاحب آپ کافی عرصے سے اس اسپورٹس کے اندر ہیں اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے اندر ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح کی جو ایونٹس ہوتے ہیں، خاص کر جو آئی اسپورٹس کے حوالے سے ہے یا ونٹر ٹورزم کے حوالے سے، یہ کتنا ایک پورے علاقے کا یا مقامی علاقے کا کتنا یہ تقدیر بدل دیتے ہیں اس طرح کی ایونٹس؟ کیونکہ یہ خالی یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے جا کے دیکھ لیا یا کچھ ایک دو لوگوں کا روزگار چلا. یہ ایک اس علاقے کی مستقبل کے لیے حوالے سے اس طرح کی ایونٹس کتنا کرامت ثابت ہوتی ہے؟ اچھا، اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری پاکستان کی جو پہلی پارٹیسپیشن تھی ونٹر اولمپکس میں، وہ 2010 میں تھی وینکوور میں. اس میں جس بچے نے پاکستان کو فرسٹ اولمپکس میں ریپرزینٹ کیا، وہ جو نلتر والا گاؤں ہے ادھر سے تھا. اور اسی طرح معلم جبہ کا ایک جو ابھی نیشنل کوچ ہے آئی اسپورٹس کا، وہ معلم جبہ سے ہے. اچھا. لیاقت اس کا نام ہے. اور یہ جتنی بھی آئی اسپورٹس یہاں پہ ڈیولپ ہوئی ہے اس میں اس بچے نے بڑا کنٹریبیوٹ کیا، بیکاز اس کو اسلام آباد سے ہم نے جو آرٹیفیشل آئی سنک ہے اس میں ٹریننگ کروائی تھی. اس کے بعد جتنی بھی جگہ پہ ہم جاتے ہیں ادھر یہی جاتا ہے، یہی جا کے بچوں کو وہاں پہ ٹریننگ امپارٹ کرتا ہے. تو یہ لیاقت نے بھی کم از کم کو 10-20 جو فارن کنٹریز ہیں ان کا وزٹ کر چکا ہوا ہے. اسی طرح اسپورٹس میں کہیں پہ اس نے ریپرزینٹ کیا ہے، کہیں پہ ایز اے کوچ گیا ہے، کہیں پہ ایز اے آفیشیل گیا ہے. تو جس عباس کی میں آپ کو بات کرتا ہوں، اس کی ایک اپنی ایک یہ تو ہے ہی ہے کہ فرسٹ اولمپئن. اس کے علاوہ اس نے کو 55-60 کنٹریز باہر کے دیکھ چکا ہوا ہے. اچھا. تو یہ یوتھ اور اس کی ایجوکیشن، اس کی باقی جو فیسلٹیز ہیں وہ ساری کی ساری فیڈریشن اس کو لک آفٹر کرتی ہے. بیکاز وہاں پہ شاہ خان اسکول کے نام سے ایک اسکول بنایا ہوا ہے جس میں جو بچے جو نکل کے یہ سارے کے سارے پھر انٹرنیشنلی جا کے ریپرزینٹ کرتے ہیں. ابھی جو ہے عباس کے بعد جو کریم ہے، جو کہ پچھلی 3 ونٹر اولمپکس میں پاکستان کو ریپرزینٹ کر چکا ہے، سوچی میں، پیونگ چونگ میں، اور ابھی لاسٹ چائنا میں بھی اس نے ریپرزینٹ کیا. ابھی ایشین کے لیے گیا ہوا تھا اسی اس میں. تو یہ سارے کے سارے لوکل ہیں جو کہ اس جگہ سے بلانگ کرتے ہیں، چاہے وہ معلم جبہ ہے، چاہے وہ چترال ہے. چترال میں عزیزہ گل ہے ایک بچی جو ہے جس نے جا کے چائنا میں یوتھ جو سپورٹس تھیں اس میں پچھلے سال اس نے ریپرزینٹ کیا تھا. اب مڈاگلش جیسی جگہ پہ جہاں پہ اس بچی نے کبھی آج تک چترال کا بھی چکر نہیں لگایا تھا، وہ ماشاءاللہ جا کے چائنا ہو کے آئی ہے. اسی طرح بونی سے مناہل ایک بچی ہے جس کے اوپر ایک ڈاکومنٹری بھی بنائی ہے کینیڈین ہائی کمیشن نے اور سرینا ہوٹل والوں نے مل کے، اور نیشنل ہاکی لیگ USA والوں نے. اور وہ بھی جا کے ازبکستان میں آئی اسپورٹس میں وہاں پہ ٹریننگ بھی کی اور پارٹیسپیٹ بھی اس نے کیا ہے. تو یہ بچیاں رول ماڈل ہیں، اور جو باقی بھی بچے جاتے ہیں یہ بھی رول ماڈل اس کے لیے بن جاتے ہیں. اور ابھی مجھے لوگ بتا رہے تھے کہ مڈاگلش میں جب سے یہ عزیزہ گل ہو کے آئی ہے اس کے بعد بچیاں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ ہمارے پاس اکوپمنٹ نہیں ہے ان کو اکوموڈیٹ کرنے کا. پیرنٹس کو بھی ایک وہ ہوتا ہے کہ ان کی بچی بھی جائے، اس کو بھی ایکسپوجر ملے. اس کے علاوہ فائنینشلی بھی آپ کو فائدہ ہوتا ہے. اور پھر جب یہاں پہ ٹورسٹ جاتا ہے وہاں پہ وہ گھر جو ہے نا وہاں پہ ہوٹلز تو ہے نہیں، تو زیادہ تر ان لوگوں کو جو ٹورسٹ ہوتے ہیں ان کو گھروں میں اکوموڈیٹ کرتے ہیں. تو اس میں ان کے لیے بھی لائیولی ہوڈ کے لیے ان کی اسی سے بنتی ہے.
اور یہ ٹورزم آہستہ آہستہ بہتر ہو رہا ہے. تو ان کی انشاءاللہ پھر ابھی گورنمنٹ بھی اس پہ فوکس کر رہی ہے, اور جو مڈگلاش والی روڈ ہے وہ بھی اس کا بھی پرابلی ٹینڈر اپروو ہو گیا ہے, اس کو بھی جو ہے نا بنے گا. تو یہ سارے چیزیں جو ہے نا ان سپورٹس ایکٹیویٹی کی وجہ سے یہ آپ کی ساری روڈز بہتر ہو رہی ہیں, ٹورزم آپ کا امپروو ہو رہا ہے, بچے باہر جا رہے ہیں, لوگوں میں تھوڑا سا کمپٹیشن آ رہا ہے. تو لوگ ایجوکیشن تو آلریڈی تھی اپر چترال میں اور ان ایریاز میں, ابھی ماشاءاللہ بچوں کو جو ایکسپوجر مل رہا ہے تو اس میں یہ ایک بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے. جس طرح آپ بتا رہے تھے اس وقت کہ مختلف ایونٹس ہو رہے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر ونٹر ٹورزم کے حوالے سے, اس میں ایک دو چیزیں ہیں جو میرے ذہن میں اس کا کانسیپٹ نہیں آ رہا. تھوڑا سا اگر آپ مجھے وہ چیزیں سمجھا سکتے ہیں کہ جو یہ اسپیڈ اسکیٹنگ ہے یا فگر اسکیٹنگ ہے, یہ کیا ہے, اور اس طرح کی ایونٹس بھی ہو رہے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر. جی, اس میں جو جس طرح آپ پولو کھیلتے ہیں تو رائڈنگ ایک بیسک اس کا وہ ہے, تو اسی طرح جب آپ نے آئی اسپورٹس کھیلنی ہے تو آپ میں جو اسکیٹس ہے نا وہ آپ اسکیٹس کے ساتھ ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. تو اسی میں اس کے تھوڑے سے جو اسپیڈ اسکیٹنگ ہے اس کے تھوڑے سے ڈفرینٹ اسکیٹس ہوتے ہیں, اور اس کا تھوڑا سا بلیڈ بڑا ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو جو آئس ہاکی والا بلیڈ جو ہے, اور فگر اسکیٹنگ والا بھی بلیڈ اس کا ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو ان کی بیسیکلی اکوپمنٹ کا ڈفرینس ہے, اور جو آپ اسکیٹس پہنتے ہیں اس کے علاوہ اس کی اپنی ایک ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. جس طرح وہاں پہ آپ نے کچھ رن ایک لوپ ہے یا اوول ہے جس میں آپ نے اسپیڈ اسکیٹنگ کرنی ہوتی ہے. فگر اسکیٹنگ میں یہ ہے کہ آپ نے ڈفرینٹ مینوورس کرنے ہوتے ہیں, رول کرنے ہوتے ہیں, یا اس طرح کی وہ جن کے اپنے مارکس ہوتے ہیں. تو آئس ہاکی تو آپ دیکھتے ہیں وہ جس طرح ہماری فیلڈ ہاکی ہے اسی طرح یہ آئس ہاکی ہے, بٹ اونلی ڈفرینس اس کہ آپ بال کی بجائے پک کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں. اس کا جو وہ جو جس سے آپ کھیلتے ہیں اس کو پک بولتے ہیں. اور اسی طرح آپ نے اسکیٹس پہنے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ آپ وہ کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ ورلڈ کی فاسٹسٹ گیم ہے جو آئس ہاکی والی ہے. اس میں اگر آپ نے دیکھا ہو آپ کے ٹوٹل 20 ایتھلیٹس ایک ٹائم پہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں, بیکاز اتنے اسپیڈ کے ساتھ یہ گیم ہو رہی ہوتی ہے اور اس چینج اوور ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کو پیچھے بیک اپ میں بہت سارے لوگ آپ کے ریزرو میں پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں. تو شاید ندیم صاحب آپ جس طرح ہمیں ونٹر ٹورزم کے حوالے سے بتا رہے ہو, اتنے اچھے ایونٹس ہو رہے ہیں, اس طرح آئس ہاکی کے بارے میں بات کی یا آپ نے, اور یہ آئس اسکیٹنگ کے بارے میں بات کی, کراس کٹنگ کی بات کی, تو بہت سارے اسپورٹس ہیں جو اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر ہو رہے ہیں. کہ اس میں مقامی لڑکیاں یا خیبر پختونخوا کی لڑکیاں بھی اس طرح کی جو اسنو اسپورٹس ہے یا آئس اسپورٹس ہے اس کے اندر حصہ لے رہی ہیں؟ جی, اس میں جو سوات ویلی والا ہے اس میں تھوڑا سا ایلیمنٹ کم ہے. لوکلز تھوڑا سا کنزرویٹو ٹائپ ماحول ہے ان ایریاز میں, تو وہاں پہ کم ہے. بٹ جو اپر چترال ہے جہاں پہ یہ آغا خان کمیونٹی ہے, وہ بچیاں ماشاءاللہ بہت جو ہے نا موٹیویشن کے ساتھ آتی ہیں, اور وہ بہت زیادہ تعداد میں پارٹیسپیٹ کرتی ہیں. اچھا. اور ابھی جو ٹیم جس نے ریپرزینٹ کیا تھا کے پی کی ٹیم نے, اس میں لڑکیوں کی ٹیم بھی تھی جس نے جو جا کے نلتر میں نیشنل ایونٹ ہوا تھا لاسٹ منتھ, اس میں جا کے بچیوں کی ٹیم نے بھی پارٹیسپیٹ کیا. اور بٹ یہ ساری کی ساری اپر چترال سے تھیں بچیاں, ہرچین اور اس ایریا سے, مستوج وغیرہ سے اور بونی سے. اور تو یہ جہاں پہ یہ والی کمیونٹی ہے آغا خان والی, اس میں بچے جو ہے نا یہ بچیاں اور بچے دونوں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں صحیح. تو ابھی تو جس طرح میں نے آپ بتایا تھا مڈگلش میں جب سے عزیزہ گل باہر سے ہو کے آئی ہے تو اس کے بعد تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بچیاں سنو بورڈنگ میں بھی پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں, الپائن اسکی میں بھی کر رہی ہیں, اور دوسرا یہ آئس اسپورٹس میں بھی کر رہی ہیں. اس وقت ریسنٹلی جس طرح آپ ہمیں بتا بھی رہے ہیں کہ اتنی زیادہ ایونٹس ہوئے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر, تو اس کا نمبر کتنا ہوگا آپ کے اندازے کے مطابق؟ پچھلے کئی سالوں کے اندر خیبر پختونخوا میں کتنے ونٹر ٹورزم کے اندر آپ لوگوں نے ایونٹس کرائے ہیں گورنمنٹس کے ساتھ مل کے؟ اس میں دیکھیں جہاں پہ تو یہ بیسک فیسلٹیز اویلیبل ہے نا, آپ کی معلم جبہ اگر کہہ لیں تو وہاں پہ ہنڈریڈز میں آپ کے ایتھلیٹس ہیں الپائن اسکی کے. اچھا. جی, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو بچے بھی ہیں جہاں پہ جب ایونٹ ہوتے ہیں تو اس میں میکسیمم لوکل پارٹیسپیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں ان کو انسینٹیو یہ ہے کہ جتنے ایونٹس ہم کرواتے ہیں اس میں جو پرائز منی ہے وہ ایک بہت بڑی اٹریکشن ہے, تو جس کی وجہ سے بچے جو ہے نا وہ آ کے اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. چاہے اس میں سنو میراتھن ہے یا آپ کی نارمل جو الپائن اسکی والی ہیں, اس میں میکسیمم لوکل پارٹیسپیشن ہماری طرف ہو رہی ہے. جس طرح میں نے کہا کہ یہاں پہ بچیوں کی ریپرزنٹیشن کم ہے معلم جبہ میں, بٹ جو اپر چترال والا ایریا ہے وہاں پہ بچیوں کی ریپرزنٹیشن بہت زیادہ ہے. اچھا. اور اس میں
اوورال پاکستان میں اگر آپ دیکھیں نا تو الپائن اسکی کے جو ایتھلیٹس ہیں اس سے ڈبل ٹرپل آئس اسپورٹس والے ایتھلیٹس ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ الپائن اسکی کے لیے آپ کو لفٹ چاہیے ہوتی ہے یا کوئی اس طرح کے لوازمات چاہیے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو صرف معلم جبہ میں اویلیبل ہیں یا نلتر میں اویلیبل ہیں یا کوئی اور ایک آدھ جگہ پہ اویلیبل ہیں. تو کے پی کی اگر ہم بات کریں تو صرف معلم جبہ میں چیئر لفٹ کی فیسلٹی اویلیبل ہے. باقی اس وجہ سے اس میں اتنی گروتھ یہاں پہ نہیں ہے. اگر گورنمنٹ کہیں اور دوسری جگہیں جو ہیں کمراٹ ہے یا اور اس طرح کی جو اپر چترال والے ایریاز ہیں ان میں اگر چیئر لفٹ والی یا کوئی فیسلٹی اویلیبل ہوگی تو ڈیفینیٹلی یہ والی اسٹرینتھ بھی بڑھے گی. بٹ جو آئس اسپورٹس ہیں اس میں بیکاز آپ کو رنک بننا ہے اس ایک کی بجائے دو جتنے بھی آپ بیکاز کہ آپ نے پانی فریز کرنا ہے اور ادھر جتنے بھی آپ رنک بنائیں گے بیکاز ابھی مجھے مستوج میں جس طرح سراج الملک صاحب جو ہیں ادھر اپر چترال سے تو انہوں نے بھی تھوڑا سا انٹرسٹ شو کیا تھا. ان کو میں نے کہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے ہم فٹ بال گراؤنڈ بنانا چاہتے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی ہماری جو آپ کی ہنٹنگ کے لیے یا مرغابیوں کے لیے جو یہ بناتے ہیں تالاب بناتے ہیں تو اسی میں وہ تالاب فریز ہوئے تھے تو اسی ریور سائڈ کے اوپر انہوں نے اسی پہ اسکیٹنگ کرنی شروع کر دی. تو اس کی گراؤنڈ کی کوئی ایشو نہیں ہے آپ کو گراؤنڈ بنانے میں. اس کے جو شوز ہیں وہ ریڈیلی بھی اویلیبل ہیں. کراچی میں آپ جو پشتون مارکیٹ ہے یا جو اس طرح کی مارکیٹس ہیں وہاں پہ ہی آتے ہیں اور اس کی کوئی یوٹیلیٹی نہیں ادر دین یہ والی. تو یہ پہلے تو بہت سستے مل جاتے تھے لیکن ابھی بیکاز بہت سارے لوگ کرنا شروع ہو گئے ہیں. جی بی میں بھی 10 کے 10 ڈسٹرکٹ جی بی کے جو ہے نا اس میں ابھی یہ ہو رہی ہے یہ ایکٹیویٹی آئی اسپورٹس والی. اور اسی طرح اس کی وجہ سے تھوڑا سا انہوں نے پرائس بھی بڑھا دی. ابھی مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں جاتا ہوں جی بی میں بھی کہ وہاں پہ اسکیٹ شاپس بن گئی ہیں جہاں پہ آپ کو جو ہے نا وہ جوتے وہاں سے کراچی سے وہ لوگ لے کے آتے ہیں اور بیچتے ہیں. اسی طرح معلم جبہ میں لوکلز جو ہیں وہ کراچی سے جا کے اسنو بورڈ بھی لے کے آتے ہیں. الپائنس کی بھی جو یہ شیر شاہ میں باقی جگہ پہ آتی ہیں تو وہاں پہ لا کے وہ یہاں پہ اپنی روزگار بنا رہے ہیں اور اس سے لوکل کو یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ یہاں پہ ایک ریڈیلی ایک چیز اویلیبل ہے. ادروائز تو یہ بڑا ایکسپینسو اکوپمنٹ اگر آپ باہر سے امپورٹ کریں چاہے وہ آپ کا آئی اسپورٹس والے اکوپمنٹ ہے یا الپائنس کی والا اکوپمنٹ ہے. یہ جتنی بھی ایونٹس ہو رہے ہیں اسپورٹس کے یہ میرے خیال سے جب تک گورنمنٹ کی فیسیلیٹیشن نہ ہو مطلب جو انفراسٹرکچر ہے یا اس میں جو چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہے جس طرح ریسکیو اسٹیشنز وغیرہ ہے یہ نہ ہو تو اس طرح کی رسکی اسپورٹس کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر اگر آپ کو اللہ نہ کرے اس طرح کی اسپورٹس ایکٹیویٹی میں کسی بھی حادثے کا سامنا ہو تو ایسی کوئی فیسلٹیز موجود ہیں خیبر پختونخوا کے اندر جہاں پہ ریسکیو کیا جائے ایتھلیٹس کو یا جو بھی اسپورٹس ایکٹیویٹی میں شامل ہو؟ ہم جتنے بھی ایونٹ کرواتے ہیں نا اس میں یہ کمپلسری ہے کہ وہاں پہ جو ڈاکٹر ہے یا فرسٹ ایڈ والا ہے عملہ جو ہے وہ بالکل تھرو آؤٹ دا کمپٹیشن جو ہے نا وہاں پہ اویلیبل رہتا ہے. اور اس جو بھی ڈسٹرکٹ ہاسپٹل نیئرسٹ ہوتا ہے اس سے ایمبولینس بھی آتی ہے اور ساتھ یہ جو اسٹاف ہے وہ بھی ساتھ آتا ہے. تو باقی جہاں پہ ایئر لفٹ کا تعلق ہے تو اس میں جی بی گورنمنٹ نے تو ایک انیشیٹو لیا ہے وہاں پہ ایک ہیلی کاپٹر وہ ڈیفینیٹلی پاکستان آرمی سے ہی آتا ہے لیکن ان کی کوآرڈینیشن رکھی ہوتی ہے. جو فیڈریشن ایونٹ کرواتی ہے اس میں اسٹینڈ بائی ہوتا ہے ہیلی کاپٹر کہ اگر خدا نخواستہ ہوتا ہے. اور دوسرا یہ جو اس کی ہومولوگیشن ہے نا نلتر اسکی سلوپ کی ہومولوگیشن کا مطلب یہ ہے کہ سرٹیفائی کیا ہوا انٹرنیشنل اسکی فیڈریشن نے کہ یہاں پہ انٹرنیشنل ایونٹ ہو سکتا ہے. تو اس میں پورا ایک انسپیکٹر آتا ہے جو کہ جو اس کی 2025 تک ہے ویسے بائی دا وے ہے جو کہ ابھی یہ بھی رینیو ہوگی. تو اس میں یہ ساری چیزیں وہ انسپیکٹر چیک کرتا ہے کہ نیئرسٹ ہاسپٹل کہاں پہ ہے, روڈ کنڈیشن کیسی ہیں اور ایمبولینس اویلیبل ہے, ڈاکٹر کیا کیا ایکسپرٹیز ہے. تو یہ ساری چیزیں چیک کر کے اس کے بعد یہ سرٹیفائی کرتے ہیں جو بھی سلوپ ہے. جس طرح ابھی آپ کی معلم جبہ کی سلوپ بھی سرٹیفائڈ ہے, نلتر والی بھی سرٹیفائڈ ہے اور یہ جہاں پہ بھی ایونٹ ہوتے ہیں اور یہ پھر وہ ساری اپنے ارینجمنٹ دیکھتے ہیں اس کے بعد سرٹیفائی کرتے ہیں. اور یہ ارینجمنٹس آپ کو گورنمنٹ دیتی ہے جب اس طرح کی ڈیفینیٹلی جی دو تین چیزیں ہوتی ہیں گورنمنٹ کے ساتھ. جب بھی آپ ایونٹ ہم کرواتے ہیں تو ایک تو این او سی وہاں سے لیتے ہیں جو بھی ڈسٹرکٹ ڈی سی سے یا جن سے جو بھی ایڈمنسٹریشن ہے وہاں سے, اور پلس یہ والی جو فیسلٹیز ہیں سیکیورٹی والی ہو گئی ایلیمنٹ, اور پلس یہ جو ایمبولینس اور یہ والا جو ایلیمنٹ ہے یہ سارا کا سارا جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کی طرف سے آتا ہے. وہ ڈیفینیٹلی یہاں سے سیکٹری ٹورزم یا کے پی سی ٹی والے یہاں سے جو بھی لیٹر نکالتے ہیں اس کے رسپانس میں پھر یہ ساری چیزیں تو بڑا سسٹمیٹیکلی چیزیں ہوتی ہیں. کوئی ایسا نہیں ہے کہ بس جا کے وہاں پہ آپ شروع ہو جاتے ہیں اور سیفٹی سیکیورٹی والا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے. اس میں میرے خیال سے ریسنٹلی گورنمنٹ کی طرف سے ریسکیو اسٹیشن بھی ڈیولپ کیے گئے ہیں گبین جبہ اور کمراٹ اور میرے خیال سے گلیات میں,
اور اس طرح کیلاش کے اندر کہ وہ ہر طرح کی جو اکوپمنٹ ہے اس سے لیز ہیں، مطلب جو فائر بریگیڈ کی گاڑی ہوتی ہے، ایمبولینسز ہوتے ہیں، یہاں پہ عملہ ہوتا ہے. کیونکہ میرے خیال سے اگر ایک ڈیسٹینیشن کے اوپر خاص کر ونٹر کے اندر آپ جائے، سردیوں کے اندر جائے، تو آپ کی گاڑی پھسل سکتی ہے، کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ پہاڑی علاقہ ہوتا ہے یہاں پہ ہوتا ہے. تو اس طرح کی جو امدادی مراکز ہیں، ریسکیو اسٹیشنز ہیں، ان کا ہونا کتنا ضروری ہوتا ہے اس طرح کی اسٹیشنز، اس طرح کی اسپورٹس ایکٹیویٹی کرتے ہوئے یا اس طرح کی ٹورزم کی پروموشن کے لیے؟ یہ دیکھیں، یہ کلچر آہستہ آہستہ جو ریسکیو والا کلچر ہے نا، یہ تھوڑا سا ڈیولپ ہو رہا ہے. اور ابھی جو بھی لوگ آتے ہیں، اور بیکاز ٹورزم زیادہ ہوتا جا رہا ہے، گرمیوں میں تو ہے ہی ہے، تو وہ اسٹیشن جو اگر گرمیوں میں کام آتے ہیں وہی سردیوں میں مین ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہ کام آتے ہیں. تو ان کا ہونا میرا خیال کسی بھی جو مہذب معاشرہ ہے وہاں پہ بہت ضروری ہے، تاکہ اگر کوئی بھی آپ کے مہمان لوکل ہیں یا باہر سے آئے ہوئے ہیں، وہ زندگی تو سب کی ایک جیسی ہے نا، تو اس میں یہ والی بیسک فیسلٹیز کا جو ہے نا، اور پھر پراپرلی وہاں پہ پہنچنا بھی، یہ بھی بہت ضروری ہے. تو اس میں جیسا میں نے کہا کہ ہم جو ایونٹ جتنے بھی کرواتے ہیں اس میں ہم یہ انشور کرتے ہیں کہ یہ اس ڈیوریشن میں جو بھی فیسلٹیز ہیں وہ آپ کو اویلیبل رہیں، تاکہ کوئی بھی اگر انسیڈنٹ ہوتا ہے، اور ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ چوٹ نہیں لگتی. جب آپ اسپورٹس کھیلتے ہیں اور اس میں کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے، اور چوٹیں بھی لگتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، اور ایویکویٹ بھی ہوتے ہیں لوگ. لیکن اللہ کا شکر ابھی تک کوئی ایسی سچویشن نہیں آئی کہ جہاں پہ ہمیں ہیلی ایویکویشن چاہیے ہو. یہ جتنی بھی ایکٹیویٹیز آپ بتا رہے ہیں، جتنی اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز بتا رہے ہیں جو خیبر پختونخوا کے اندر ہو رہی ہے پچھلے کئی سالوں کے اندر، اس میں کراؤڈ کا کتنا وہ ہوتا ہے، کتنی تماش بین ہوتے ہیں، کتنے لوگ ان اسپورٹس کو دیکھنے آتے ہیں؟ ہمیں ملم جبہ بڑا ایکٹیو نظر آتا ہے ونٹر کے اندر، کہ جہاں پہ اسکی کی ایکٹیویٹیز ہو، سنو بورڈنگ کی ایکٹیویٹیز ہو، تو لوگ بڑا آتے ہیں. تو ملم جبہ کے ساتھ دوسرے کتنے ایریاز جہاں پہ ہیں جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں یہ اب دلچسپی ہے کہ ونٹر کے اندر جا کے دیکھیں اور یہ جو ایونٹس ہے اسکی وغیرہ کی، اس کو بھی ذرا انجوائے کریں؟ معلم جبہ کی حد تک تو میں آپ کو بتا دوں کہ جب ایونٹ ہوتا ہے، اور ادھر تو ادروائز بھی آپ ویکینڈ پہ چلے جائیں تو آپ جو ہے نا جو ٹریفک بلاک میں آپ پھنس جاتے ہیں. ابھی تھوڑا سا اسٹریم لائن کیا ہے، ٹریفک پولیس گورنمنٹ نے لگائی ہے، جس کی وجہ سے کافی چیزیں جو ہے نا اسموتھ ہو گئی ہیں. ادروائز بے تحاشا دنیا ٹریول کرتی ہے. تو جس طرح آپ کو پتہ ہی ہے کہ گرمیوں میں تو کافی سارے لوگ ٹریول کرتے ہیں، سردیوں میں ایکٹیویٹی کوئی ہوتی نہیں. تو اگر اس طرح کی ایکٹیویٹی آپ اس کو پبلسائز کرتے ہیں تو بہت ساری دنیا آتی ہے اس کو دیکھنے کے لیے. یہ جتنی بھی اسپورٹس ایکٹیویٹیز ہیں خاص کر سنو کے اندر، یہ لوگوں کو بڑا اٹریکٹ کرتی ہیں. جس طرح ملم جبہ والا ریزورٹ پاکستان میں نہیں، باہر دنیا کو بہت اٹریکٹ کرتا ہے، اتنا بڑے ایونٹس وہاں پہ ہوتے ہیں. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ کالام کے اندر کہ جہاں جیسی یہ روڈ فرنش ہوئی کہ پچھلے 10 سال سے جیسی بنی، تو وہاں پہ ونٹر کے اندر آپ کو بڑی ایڈوانس بکنگ کرنی پڑتی ہے، ورنہ آپ جب اس وقت پہنچتے تو آپ کو رومز تک نہیں ملتے، اتنی زیادہ برش ہوتا ہے لوگوں کا کہ ونٹر کے اندر. اور میرے خیال سے ابھی چترال کے اندر بھی یہ چیز آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو رہی ہے کہ لوگ ونٹر کے اندر چترال بھی جانا چاہ رہے ہیں. اب لوگوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے جو پاکستان کا ٹورزم تھا وہ انٹرنیشنل زیادہ تھا، لوکل کم تھا. بٹ کرونا کی ایک بلیسنگ یہ بھی ہے کہ کرونا کے بعد جو ہے نا لوکل جو ہے نا انہوں نے بہت زیادہ ٹریول کرنا شروع کر دیا. بیکاز باہر تو ریسٹرکشن تھی، آپ جا نہیں سکتے تھے. جب کراچی سے، ساؤتھ سے، لاہور سے ان لوگوں نے جو ہر سردیاں باہر جا کے سوئٹزرلینڈ میں گزارتے ہیں ادھر، ان کو جب پہلی اپرچونٹی ملی اور یہاں کے آگے دیکھا تو انہوں نے پھر کہا کہ یار یہ تو بہت خوبصورت ایریاز ہیں، ہم باہر جو جاتے ہیں تو ان سے تو ہمارے اپنا جو ملک ہے یہ زیادہ خوبصورت ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ابھی جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ معلم جبہ جو پی سی ہوٹل ہے، اس کی بکنگ آپ گرمیوں سردیوں میں دیکھ لیں، اور یہ آپ کو اتنے آرام سے نہیں ملتی. تو اسی طرح اب جس طرح آپ نے سوات کی بات کی، کلام کی، تو وہاں پہ بھی جب یہ جو لوکل ٹورزم بڑھا ہے تو اس کی وجہ سے بہت سارے جو انفراسٹرکچر بھی کافی سارا بلڈ اپ ہوا ہے، جس میں بڑے اچھے ہوٹلز وغیرہ جو ہے نا بننے شروع ہو گئے ہیں، اور لوگوں کو ایک اچھی فیسلٹی آ گئی ہے. اور اس میں سرینا اگر آپ دیکھیں جو کہ آپ کا 5 اسٹار ہوٹل ہے، انہوں نے بھی لوکل ٹورسٹ کی وجہ سے پوری پاکستان میں اور اسپیشلی کے پی اور ان ایریاز میں انہوں نے اپنے وہ ہوٹل شروع کیے ہیں. چترال میں اگر آپ نے دیکھا ہو ایک بڑا 5 اسٹار ہوٹل بن رہا ہے، کوئی امریکن جو انویسٹمنٹ ہے، کوئی لوکل ہے چترال سے جو کہ وہاں پہ لے کے آ رہے ہیں، اور وہ اچھا خاصا 200-250 کمروں والا وہ ہوٹل ہے. تو جی اور جب یہ بن جائے گا تو بہت خوبصورت ہے. ریور کے سائڈ کے اوپر ایک بڑی راک ہے جس کے اوپر یہ پورا ہوٹل وغیرہ وہ بنا رہے ہیں. تو یہ
مے بی another 1 year ڈاؤن دا لائن یہ انشاءاللہ یہ کمیشن ہو جائے گا. اور پھر چترال والے جو ہے اس میں بھی آپ کو ادروائز چترال میں بہت سارے ہوٹلز ہیں جو گرمیوں میں کام کرتے ہیں, بٹ دا اونلی پرابلم از کہ سردیوں میں ان ہوٹلز میں جا کے آپ ٹھہر نہیں سکتے بیکاز ہیٹنگ ارینجمنٹ پراپر نہیں ہے. تو اگر اس طرح کے ہوٹلز آ سکتے ہیں جس طرح ہندو کا شائٹس ہے, اس میں ہیٹنگ ارینجمنٹ اچھے ہیں ان کے, اور اچھا وہ اسٹینڈرڈ کا اس میں فارنرز بھی آ کے رہتے ہیں, اور وہ آپ کو پتہ ہی ہے یہاں پہ جتنے رائل فیملی آتی ہے, برٹش رائل فیملی, وہ سارے کے سارے یہاں پہ ٹھہرتے ہیں. تو اس کے ساتھ باقی جو دوسرے ہوٹلز بن رہے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے نا لوگوں کا ٹرینڈ زیادہ ہو جائے گا. اس وقت ہمیں ایک رسپانسبل ٹورزم کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے. اگر ہم ونٹر ٹورزم کو فعال کرنا چاہتے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر, تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس کی وجہ سے انوائرمنٹ کے اوپر کتنا اثر پڑ رہا ہے. اس پہ آبویسلی میرے خیال سے گورنمنٹ کام کر رہی ہوگی, لیکن مجھے ایک کانسیپٹ بہت زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے گورنمنٹ کا جو انہوں نے شروع کیا اس وقت کائٹ کے تھرو, وہ ہے ITZs. تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے ITZs کے حوالے سے, اور اگر ہم اسپیسیفکلی ونٹر ٹورزم کے اندر بات کریں تو ITZs میں ونٹر ٹورزم کے اندر کیا ہوگا؟ اگر آپ کو میں اس طرح اگزامپل دوں کہ مالم جبہ جو ڈیولپ ہوا اس کے ساتھ آپ دیکھیں ایک ارریگولر ٹائپ کی بہت زیادہ گروتھ ہوئی کہ مالم جبہ 5 اسٹار ہوٹل میں آپ جا رہے ہوتے ہیں, اس کی اپروچ اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ کھوکھے ہیپیزٹ ٹائپ کی وہ جو ہے نا وہاں پہ ریڑیاں اور اس طرح کی چیزیں, تو وہ بڑا گندا امپریشن آتا ہے اس سے, اور جو بھی باہر سے آتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کس طرح کی ہے. تو ITZs کا جہاں تک کانسیپٹ ہے وہ ایک ہولسٹک ڈیولپمنٹ کی بات ہے کہ پوری ویلی کو آپ نے ڈیولپ کرنا ہے. اور اس میں اگر آپ دیکھیں کہ وہ جو پوری ویلی ایک اسلام آباد کی اگزامپل اگر آپ لے لیں کہ اسلام آباد کو اگر آپ کمپیئر کریں راول پنڈی کے ساتھ, تو وہ مشروم گروتھ ہے اسلام آباد کی ایک سسٹمیٹیکل وہ پلانڈ ایک وہ سٹی ہے. تو یہ بیسیکلی جب پلان کر کے ITZ تو آپ پلان کر رہے ہیں نا کہ آپ نے یہاں پہ کیا کیا فیسلٹیز دینی ہے اور کریں گے, اس کے بعد انویسٹر کو آپ انوائٹ کریں گے. تو یہ ڈیفینیٹلی جس طرح آپ نے اسلام آباد ڈیولپ کیا یہ ایریاز اسی طرح ڈیولپ ہوں گے, اور ان میں اپنا ساری چیزیں ہوں گی, اور اس طرح کی جو ہیپیزڈ گروتھ ہے وہ یہاں پہ پاسبل نہیں ہوگی. اور ان کی اس طرح کی ITZs ہمیں باقی جگہوں پہ بھی جو ہے نا انٹروڈیوس کروانے کی ضرورت ہے. اس میں میرے خیال سے ایریگل کنسٹرکشن نہیں ہوگی, کسی بھی جگہ پہ جنگل کو نہیں کاٹا جائے گا. میرے خیال سے اس میں جو ٹریکس بنیں گے وہ بھی بڑا ایک انوائرمنٹ کو محفوظ کر کے بنیں گے, اور اس میں کوئی بھی باہر سے آ کے کوئی بھی مطلب کچھ نہیں کر سکتا. ابھی جو جتنا باقی جگہ جس طرح آپ نے ریفرنس دیا مالم جبہ کا گیا وہاں پہ ایون یہاں کے لوگ آبادی کے لیے جنگل کو کاٹ دیتے ہیں اور روڈ کنارے آبادیاں ہو جاتی ہیں. اور ابھی تو ہمیں ریسنٹلی جب جس طرح یہ کلائمیٹ چیلنجز آ رہی ہیں اس میں جب کلام کا پھر ہم حشر دیکھتے ہیں کہ جب وہ ایک سیلاب آتا ہے تو پورا کا پورا بازار بحرین کا وہ بہہ جاتا ہے. تو میرے خیال سے یہ ITZs جو اس طرح کی چیلنجز ہیں انوائرمنٹ کی, کلائمیٹ کی, اس کو بڑا اسموتھلی ٹیکل کرے گی. اور میرے خیال سے جو ونٹر کے اندر جتنی چیلنجز آتی ہیں کسی بھی جگہ کو ایکسیس کرنا, اس کو پھر ایکسیس کے بعد اس کو صاف رکھنا اس روڈس کو, پھر وہاں پہ محفوظ بنانا ان تمام ایریا کو جس پہ اس طرح کی ونٹر سپورٹس ہو سکیں, تو میرے خیال سے ITZs کا کانسیپٹ بڑا ریلیونٹ ہے اور اس سے خیبر پختونخوا کی ٹورزم کو بہت بڑا فائدہ ہوگا. جی جتنے ایڈوانس کنٹریز ہیں ان میں سارا اسی طرح ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اس میں کوئی اس طرح تو نہیں ہے نا کہ ایک ہوٹل بن گیا اور اس کے پھر جو ہے نا لوگوں نے چیزیں ڈیولپ کرنی شروع کر دیں, یا روڈ بنا. موٹر وے والا آپ کانسیپٹ دیکھ لیں کہ وہاں پہ پورا فینسڈ ہوتا ہے اور الاؤڈ نہیں ہوتا کہ آپ وہاں پہ جو جس کا مرضی دل کرے تو ڈھابا بنا لے. تو یہ ایک سسٹمیٹیکل ڈیولپمنٹ جو ہے نا اس کی ریکوائرمنٹ ہے. ورنہ عموماً لوگ کہتے ہیں نا حکومت روڈ نہیں بناتی, حکومت روڈ بنا دیتی ہے, اس کے بعد جب ہم پہنچے وہاں پہ جو ہوٹلیں بنا کے اس کی جگہ کا حشر کرتے ہیں. اٹس کوائٹ ڈفرینٹ آن اسپیکٹ. ہم آپ سے تھوڑا سا جب ہم قبائلی اضلاع کی بات کریں جو مرج ڈسٹرکٹس بھی ہم ان کو کہتے ہیں, وہاں پہ ٹورزم کے حوالے سے کچھ ایکٹیویٹیز اس وقت ہو رہی ہے یا ونٹر ٹورزم کے حوالے سے؟ اس میں میں اسپیسیفکلی جو ونٹر کے ریفرنس سے بات کروں گا وہ پارا چنار جو ہے نا اس کا بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. اچھا. اسی طرح جو باقی آپ کی جو ایریاز ہیں قبائلی ایریاز ہیں ان میں بہت سارا پوٹینشیل باقی جگہوں پہ بھی ہے. بٹ میں بیکاز پارا چنار کا جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ کائٹ کا ایک پروجیکٹ ہے جس میں چپری بنگلہ جو کہ پارا چنار میں ایک انگریز کے زمانے کا وہ سائٹ تھی اور اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے بھی ایک اسٹڈی ہو رہی ہے نیسپا کے ساتھ. اسی طرح باغ لیلا ہے
وہ بھی بڑی خوبصورت جگہ ہے, وہاں پہ بھی بڑا پوٹینشیل ہے. اور شلوزان وغیرہ ایریا, یہ ان کے بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ان کو سارا جو ساؤتھ سے ڈی اے خان میں کتنی گرمی ہوتی ہے, اور ادھر آپ گرمیوں میں بھی جائیں تو اس کا بڑا ماڈریٹ سا ٹیمپریچر ہے اور بڑی اچھی خوبصورت ویلی ہے. بٹ انفارچونیٹلی جو بھی اس کی ریزنس ہیں جس کی وجہ سے ابھی وہاں پہ کچھ نہیں ہو سکا. بہرحال ہم نے کچھ عرصہ پہلے 2019 میں 20 میں وہاں سے لوگوں کو بلا کے وہاں پہ آئس اسکیٹنگ کی, یہاں پہ اسلام آباد میں ان کو ٹریننگ کروائی تھی, اور اس کے بعد ہم زیادہ اس پہ کام نہیں کر سکے. تو اس میں بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جتنے اضلاع ہیں ان میں باقی سپورٹس کے ساتھ ساتھ ان کا بھی بہت پوٹینشیل ہے, تاکہ ایئر راؤنڈ ایک ایکٹیویٹی ہو. اور جو غریب لوگ ہیں ان کو اگر پورے سال وہ ایک لائیولیہڈ ملتے رہے گی, تو پھر وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ جب آپ گرمیوں میں جاتے ہیں تو بہت زیادہ پرائسز ہوتی ہیں, تو جب ایک بندے کو پتہ ہے کہ پورا سال میرا بزنس چلے گا, تو وہ بھی جو ہے اپنی پرائسز بھی لوگ کم رکھیں گے اور لوگ زیادہ اٹریکٹ ہوں گے وہاں پہ. ہاں, کیونکہ ہمیں عموماً یہ گلا کیا جاتا ہے مقامی کمیونٹیز کی جانب سے کہ جہاں پہ جس طرح کلام ہے یا سوات ہے یا مری ہے یا جتنی بھی علاقے ہیں, کہ وہ یہ بہانہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ 4-5 مہینے ہمارا سیزن چلتا ہے, اس کے بعد ہمیں کچھ روزگار نہیں ہوتا, اس لیے ہم زیادہ ایکسٹرا چارج کرتے ہیں. یہ عموماً ہمیں سننے کو ملتا ہے. لیکن اگر یہ میرے خیال سے ونٹر ٹورزم بحال ہوگا, اور جس طرح آہستہ آہستہ یہ ہو بھی رہا ہے, تو میرے خیال سے یہ بہانے بھی ختم ہو جائیں گے, اور اگر سالوں سال ان کا کاروبار چلے تو ان کو یہ فائنینشیل چیلنجز نہیں آئیں گی. جی جی. اور میرے خیال سے اس میں جو بڑا ایلیمنٹ یہ بھی ہے کہ وہاں سے مائگریشن ہوتی ہے جب بھی ونٹر شروع ہوں, تو اس میں بھی کافی حد تک کمی آئے گی, کیونکہ جہاں پہ لوکل لوگ ہوں گے تو وہ لوکل کلچر کو, لوکل انوائرمنٹ کو پریزرو کرنا مقامی لوگ زیادہ جانتے ہیں اس کی بنسبت باہر کے لوگ. اور جب یہ باہر کے لوگ پہنچ جاتے ہیں کسی بھی جگہ پہ, تو میرے خیال سے وہ اکثر نہیں سمجھ پاتے کہ وہاں پہ انہوں نے ایڈ کیسے کرنا ہے, اس انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے, یا لوکل کلچر کا یا لوکل کی جو چیزیں ہیں ان کو سمجھنا کتنا ضروری ہے. اور میرے خیال سے اس وقت ابھی بہت بڑا چیلنج بھی ہے بہت ساری ٹورسٹ اسپاٹس کے اوپر. جی, آپ اس کو اس طرح دیکھیں کہ جو آپ کا نتھیا گلی ہے نا, وہاں پہ جو لوکل رہ رہا ہے, اور ایز کمپیئر ٹو جو باقی ایریاز کو اگر آپ دیکھیں, وہ بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہے, بیکاز انٹریکشن ہے نا. وہاں پہ لوگ آپ کو درخت کاٹتے ہوئے نہیں ملیں گے. اور میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں, بیکاز وہاں پہ میں کچھ عرصہ رہا ہوں کالا باغ ادھر, تو اس میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی کسی زمانے میں ہم کاٹا کرتے درخت, ابھی وہ بھی تھوڑا سا ایجوکیٹ ہو گئے ہیں, بیکاز لوکل آتے ہیں, لوگ بتاتے ہیں, ایکسیسیبلٹی ہے. ادھر جی ڈی اے والے بھی ہیں, گلیار ڈیولپمنٹ اتھارٹی والے ہیں, وہ بہت سارے کام کر رہے ہیں. تو یہ آہستہ آہستہ یہ والا جو جی ڈی اے والا ماڈل ہے, یہ باقی جگہوں پہ بھی ریپلیکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایک ایگزامپل تو آپ کے سامنے ہے نا, تو اسی کو آپ ریپلیکیٹ کریں گے تو باقی اس جگہوں پہ بھی اسی طرح انشاءاللہ حالات بہتر ہو جائیں گے. اور جو گاربیج والا ایشو ہے یا جو اور سیوک سینس والی بات ہے, وہ آہستہ آہستہ لوگ ایجوکیٹ ہو جائیں گے جو ان ایریاز میں جب ٹورسٹ جائے گا زیادہ. آپ نے تو بڑا تفصیلاً ہمیں ونٹر ٹورزم کے حوالے سے بہت ساری چیزیں بتائی کہ جو خیبر پختونخوا کے اندر ہو رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی اس وقت اور کیا ہونا چاہیے کہ جس سے ونٹر ٹورزم جو ہے وہ پوری طریقے سے بحال ہو خیبر پختونخوا کے اندر, اور لوگ جو ہے سالہ سال ان کا جو ہے روزگار چلے, اور یہ ڈسٹینیشنز سال کے 12 مہینے کھلے رہیں؟ جی, اس میں سب سے جو بیسک چیز تھی وہ تو ہم نے پہلے بات کر لی کہ روڈز الحمدللہ کافی بہتر ہو گئی ہیں. اس میں موٹر ویز زیادہ تر ہیں, ٹنلز بن گئی ہیں. اب دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی ایکٹیویٹیز جنریٹ کرنی ہے, اور وہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے اگر وہ 5 ایئرس پلان بن جاتا ہے جس میں آپ ایک سسٹمیٹیکل طریقے سے, جس طرح آئی ٹی زیز اور یہ ڈیمز ویمز والی جو اسٹڈیز چلی ہیں, تو اس میں بھی اگر 5 ایئر پلان بن جاتا ہے کہ آپ گورنمنٹ کو اس میں فیڈریشن ہیلپ کر دے گی کہ کس طریقے سے اس کو آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے, گریجولی کس طرح کرنا ہے. اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایک بندہ جو آ رہا ہے اس کو اگر آپ کمفرٹیبل رکھیں گے تو وہ وہاں پہ جتنا ٹائم گزارے گا اتنا آپ اس ہوٹل والے کے لیے یا جو بھی فیسلٹی والا ہے اس کے لیے بہتر ہوگا. تو اس میں جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے اس میں تھوڑا سا گورنمنٹ کو بھی انویسٹ کرنا پڑے گا. وہ اس طرح کے جو آپ کے روم جو آپ نئی کنسٹرکشن ہوتی ہے اس کو آپ کمپیل کریں کہ وہ وہاں پہ ہیٹنگ کے ارینجمنٹس بھی کرے, بیکاز اگر گرمیوں میں تو آپ جا کے وہاں پہ کمفرٹیبلی رہ لیتے ہیں, لیکن سردیوں میں رہنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور ٹل دا ٹائم یہ انفراسٹرکچر جو ہوٹلز ہیں یا آپ کے ریسٹ ہاؤسز ہیں
ان میں ایڈوکیٹ ہیٹنگ ارینجمنٹ نہیں ہوں گے تو لوگ دوسرے دن بھاگ کے واپس آ جائیں گے. بالکل اس طرح کی بڑی میجر پروجیکٹس ہیں جو ونٹر ٹورزم کے ساتھ ساتھ وہاں کے مقامی لوگوں کی بہت ضرورت ہے, اور گورنمنٹ میرے خیال سے اس کو ٹیکل کرے گی, کیونکہ ہمیں اگر اپنی اکانومی ڈیولپ کرنی ہے تو ٹورزم از دا اونلی وے آؤٹ, کہ جس سے ہم بہت زیادہ پوٹینشیل دیکھ رہے ہیں اور ہماری اکانومی جو ہے وہ بہتر طریقے سے بلٹ ہو سکتی ہے. اور اگر اس کو نظر انداز کیا گیا تو میرے خیال سے ہمارے لیے جو کمنگ چیلنجز ہوں گے اس طرح کی جو مقامات ہیں یا ٹورسٹ اسپاٹس ہے ان کو مینیج کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. شاہد صاحب آپ کے انتہائی مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں آج وقت دیا, آپ پشاور آئے, ہمارے ساتھ اپنی انسائٹ شیئر کیا, اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا. آپ کے ساتھ ایک اور سیشن بھی انشاءاللہ ہم کریں گے کسی وقت ضرور, اور یہ کوشش ہوگی کہ ہمارا جو یہ ڈائلاگ ہیں کہ ہم سمجھے جو ٹورزم کی چیلنجز ہیں اس کو ہم جاری رکھیں. اس پوڈ کاسٹ سیریز کو بہت سارے ایکسپرٹس کو ہم مختلف آسپیکٹس پہ اس وقت انٹرویو کر رہے ہیں, ان سے بات کر رہے ہیں کہ کس طرح ہم ٹورزم کی چیلنجز کو سمجھ رہے ہیں, چیلنجز کو میٹ کر رہے ہیں, یا کون سی سکسیس سٹوریز ہم آگے لے کے آ رہے ہیں اور کیا بہتری ہو سکتی ہے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ. ہمارے پوڈ کاسٹ کا سلسلہ اس طرح ہی جاری رہے گا, اور ہم اور بھی گیسٹ کو مختلف جتنی بھی سیکٹرز ہیں ٹورزم کے حوالے سے ان سے بات ہوگی. ہمارے اگلے پوڈ کاسٹ تک ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.